علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 116 سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ آیت نمبر 177 کی آدھی تفسیر بیان ہو چکی ہے اور آدھا حصہ جو باقی ہے وہ تفسیر۔ اور مذکور بالا لوگوں کو مالی مدد دینے کے ساتھ ساتھ غلامی میں جکڑی ہوئی گردن آزاد کرنے میں خرچ کیا، خواہ غلام خرید کر آزاد کر دیا جائے یا جو غلام مکاتب ہو اسے بدلے کتابت یعنی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے مال دے کر آزاد کرا دیا، اور قائم رکھا کما حق کہو ادا کرتا رہا فرض نماز کو، اس کی ادائیگی میں کسی طرح کی کاہلی یعنی سستی اور کوتاہی نہیں برتی، اور صاحب نصاب ہونے کی صورت میں مذکور بالا صدقات واجبہ کے مصارف میں خرچ کیا اور دیا سال بسال اپنے اوپر فرض ہو جانے والی زکوٰۃ کو۔ اولاً مصارف زکوٰۃ کا ذکر فرما کر صراحتاً زکوٰۃ کا بھی ذکر فرما دیا۔ اس سے مقصود صاحبان نصاب کو فریضہ ادائیگی زکوٰۃ پر برانگیختہ کرنا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس خاص مقام پر زکوٰۃ سے فرض زکوٰۃ مراد ہے، اور اس سے پہلے جو ذکر ہے وہ صدقات نافلہ کا ذکر ہے۔ مذکور بالا ان خوبیوں کے سوا ان نیکوکاروں کی یہ شان بھی ہے اور وہ یہ خوبی بھی رکھتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے یا کسی مخلوق سے کوئی عہد یعنی وعدہ کرتے ہیں تو ضرور بالضرور پورا کرنے والے ہیں۔ اپنے عہد کو جب معاہدہ کر چکے، ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنے میں وقت معاہدہ یعنی وعدہ کے وقت کا پورا خیال رکھتے ہیں، اور معاہدہ کرنے میں بھی اس بات کا لازمی طور پر لحاظ رکھتے ہیں کہ وہ کسی مخلوق سے ایسا عہد نہیں کرتے جو کسی شرعاً حرام کو حلال یا شرعاً حلال کو حرام کر دے۔ اس طرح کے معاہدے نہ کرنے کے لائق ہیں، اور نہیں ایسے غیر شرعی معاہدوں پر عمل درآمد واجب ہے، بلکہ اس طرح کے معاہدے کو پورا کرنا حرام ہے۔ الغرض اوپر جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایفائے عہد میں پکے ہیں، اور یہ پیکر سعادت یعنی نیک بخت اور حاملان خیر و برکت والے صبر کرنے والے ہیں۔ فقر و محتاجی، شدت و تنگی اور بیماریوں اور ناگہانی آفتوں اور رنج و غم کی سختی میں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ صرف انہی باتوں پر صبر کرنے والے ہیں، بلکہ اعلائے کلمۃ الحق یعنی اسلام کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد اور اعدائے دین یعنی اسلام کے دشمنوں سے قتال یعنی جنگ کے وقت ایسے نازک وقت میں یہ پوری طور پر ثابت قدمی یعنی اڈگتا کا اظہار کرتے ہیں۔ نہ ان کے حوصلے پست یعنی کمزور ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ پیچھے ہٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان عزیز پیاری جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ المختصر ان کا صبر بتدریج یعنی کرم سے شدید یعنی سخت سے شدید تر یعنی بہت سخت کی طرف رواں دواں بڑھتا رہتا ہے۔ اس کلام بلاغت نظام یعنی قرآن مجید میں اس ترتیب یعنی کرم کی طرف واضح یعنی اسپشٹ اشارہ ہے، اس لیے کہ مرض بیماری پر صبر کرنا فقر یعنی غریبی پر صبر کرنے سے زیادہ سخت ہے، اور قتال یعنی جنگ پر صبر کرنا مرض پر صبر کرنے سے زیادہ شدید ہے۔ اس مقام پر جس فقر و مرض کا مقام مدح تعریف کے روپ میں ذکر ہے، وہ لوگوں کو پیش آنے والی تعریف کے روپ میں ذکر ہے، وہ وہی ہے جو عارضی یعنی ہنگامی اور وقتی نہ ہو، اس لیے کہ یہ تو اکثر لوگوں کو پیش آنے والی چیز ہے، بلکہ وہ صابرین یعنی صبر کرنے والے
قابل لائق تعریف ہے، جن کا فقر و مرض دائمی یعنی قائمی ہو، یا کم از کم طویل یعنی لمبی مدت کو گھیرے ہوئے ہو، ایسا لگے کہ فقر و مرض ان کا ظرف یعنی برتن اور ان کے رہنے کی مستقل یعنی قائمی جگہ ہو گئی ہے، اس کے باوجود وہ نہ تو ناشکری کا کوئی کلمہ زبان پر لاتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح کی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مذکور بالا اپروکت اوصاف یعنی خوبیوں و کمالات سے آراستہ ہونے والے یہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان اور نیکیوں کی طلب میں سچے نکلے، اور یہی لوگ ہر نشائست امور یعنی نامناسب ایوگیہ کاموں میں پرہیزگاری کرنے والے ہیں۔ کمالات انسانیہ کی شاخیں تو بہت ہیں، مگر وہ سب کی سب صرف 3 چیزوں پر منحصر یعنی آدھارت ہے: 1 صحت اعتقاد یعنی صحیح عقیدہ، 2 حسن معاشرت یعنی نیک سلوک، 3 تہذیب نفس یعنی نفس کی اصلاح۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اور سارے ضروریات دین و ایمان کی تصدیق یعنی سمرتھن کا تعلق صحت اعتقاد سے ہے، اور تمام ارباب استحقاق یعنی حقداروں کے حقوق کو کما حق ادا کر دینا حسن معاشرت ہے۔ نیز اقامت صلاۃ نماز قائم کرنا، اطاعت زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ دینا، ایفاء عہد یعنی وعدہ پورا کرنا، اور صبر تہذیب نفس سے ہے۔ ان ساری خوبیوں کا مجموعہ اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جامع کمالات انسانی یعنی انسان کے کمالوں کو جمع کرنے والی ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد: من عمل بعد علی یتہ فقد استکمل ایمان، جس نے اس آیت کریمہ پر عمل کر لیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اسی حقیقت کو واضح یعنی اسپشٹ کر رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔